السلام علیکم، میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو SDOs، ADOs، میل اینڈ فیمیل ٹیسٹ سیلیبس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا، اور جتنے پریویس ٹیسٹ ہو چکے ہیں SDOs، ADOs کے، اسی کے بیس پر ان ایریاز کے آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے جہاں سے چانسز ہے کہ MCQs آ سکے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کسی بھی ٹیسٹ میں کامیابی کا دار و مدار مختلف فیکٹرز پر ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویلڈ سیلیبس اور ایتھنٹک سیلیبس ہے، کیونکہ سیلیبس پرووائڈ روڈ میپ، یہ آپ کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتا ہے، آپ کی گائیڈنس کرتا ہے، آپ کو گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ایک ایتھنٹک سیلیبس، ایک ویلڈ سیلیبس ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے ٹیسٹ کی، کسی بھی ٹیسٹ کی پریپریشن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ایک ایتھنٹک سیلیبس فار SDOs، ADOs دیکھنے کے لیے، ایک ویلڈ سیلیبس دیکھنے کے لیے KPPSC کا آفیشیل ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں۔ گوگل میں KPPSC کا آفیشیل ویب سائٹ سرچ کر لیں۔ سرچ کرنے کے بعد ٹیسٹ اینڈ انٹرویو شیڈول پر کلک کر لیں۔ جیسے ہی ہم ٹیسٹ اینڈ انٹرویو شیڈول پر کلک کریں گے تو مختلف منتھس کے انٹرویو شیڈولز اور ٹیسٹ شیڈولز اوپن ہو جائیں گے۔ تو اس میں سے ہم نے ریکوائرمنٹس کے مطابق سیلیبس ٹیسٹ فرسٹ شیڈول آف 2023 ایبیلیٹی ٹیسٹ فار یوئرس پوسٹ پر کلک کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ ہے سیلیبس اینڈ ایبیلیٹی ٹیسٹ شیڈول فار ویریس پوسٹ، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پوسٹ گیون ہے اور ان کے سامنے سجیسٹڈ سیلیبس بھی گیون ہے۔ تو ہم نے ریکوائرمنٹس کے مطابق ADOs اینڈ SDOs کے سیلیبس کو سرچ کرنا ہے۔ تو سیریل نمبر 9 پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینشن ہے SDOs، ADOs فیمیل، اینڈ سیریل نمبر 10 پر گیون ہے SDOs، ADOs میل، اور اس کے سامنے مینشن ہے ان کا سیلیبس 45 MCQs بیسڈ آن جنرل نالج، جنرل انگلش اینڈ ایجوکیشن۔ جیسا کہ ٹیسٹ سیلیبس سے یہ معلوم ہوا کہ SDOs اور ADOs کے ٹیسٹ کنسسٹ آف جنرل نالج، جنرل انگلش اینڈ ایجوکیشن۔ یہ تینوں ایریاز بہت بڑے ایریاز ہیں، لیکن جتنے بھی پریویس ٹیسٹ ہو چکے ہیں اگر ہم ان کے انالیسس کریں، ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کریں، تو یہ تین ایریاز نیرو ڈاؤن ہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے بیس پر اگر ہم محنت کریں، انشاءاللہ اسے اسٹرگل کریں، ہارڈ ورک کریں، اسٹڈی کریں، تو ہمارے لیے ٹیسٹ کو پاس کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آئیے مزید ان تین ایریاز کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پریویس SDOs، ADOs پیپر ٹیسٹ کے انالیسس کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس، کچھ امپورٹنٹ ایریاز آپ کے سامنے میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ کائنڈلی اس کی ضرور اسٹڈی کریں، ان ایریاز کی۔ اس میں سے سب سے پہلے کرنسیز آف ڈفرینٹ کنٹریز، جتنے بھی ممالک ہیں ان کے کرنسیز کے نیم آپ کو یاد ہو، کیونکہ کرنسی کا نیم گیون ہوگا، اور اس میں سے آپشنز میں کنٹریز کے نیم بھی آ سکتے ہیں کہ یہ کرنسی کس ملک کی ہے۔ اسی طرح ملک کا نام بھی گیون ہو سکتا ہے، اور آپشنز میں کرنسیز وغیرہ آپ کو دی جاتی ہے کہ یہ اس ملک کی کرنسی کیا ہے۔ اسی طرح کیپٹلز آف ڈفرینٹ کنٹریز، فار ایگزامپل کیپٹل آف آسٹریلیا کیا ہے، اس طرح نیمز گیون ہوں گے۔ تو کائنڈلی اس کو بھی آپ خوب اسٹڈی کر لیں۔ اسی طرح کویسچنز ریلیٹڈ ٹو یونائٹڈ نیشن، یہ ضرور آتے ہیں، پہلے جتنے بھی پریویس ٹیسٹ تھے اس میں سے آئے ہیں۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن ریلیٹڈ ان کے ہیڈ آفیسز، ممبرز کتنے ہیں، آرگنز آف یونائٹڈ نیشن، جنرل اسمبلیز، ان سب کے ممبرز کتنے ہیں، ان کے ہیڈ آفیسز کہاں ہیں، تو یہ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح پرائم منسٹرز آف ڈفرینٹ کنٹریز گیون نیم گیونز ہوں گے کہ یہ کس ملک کے پرائم منسٹرز ہے۔ اسی طرح کرنٹ پرائم منسٹر آف ڈفرینٹ کنٹریز آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اسی طرح آتے ہیں کہ تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کون تھا، اور جیوگرافی آف پاکستان، کوسٹ لائن، بارڈرز نیمز اینڈ اٹس لینتھ۔ ہمیں یہ بھی یاد ہونے چاہیے کہ ہمارے کنٹری پاکستان کے جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے، کس ملک کے ساتھ ہمارا بارڈر کون سا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ فار ایگزامپل پاک افغان بارڈر، جس کو کہا جاتا ہے ڈیورن لائن۔ جیسا کہ سیلیبس میں گیون تھا کہ MCQs ریلیٹڈ ٹو جنرل انگلش بھی اس ٹیسٹ میں ہوں گے، تو اس میں سے ڈفرینٹ ایریاز جو پریویس جتنے بھی ٹیسٹ SDOs کے اس میں سے آئے تھے وہ ہے ورڈز اپوزٹ اینڈ میننگس۔ اس طرح ورڈز گیون ہوں گے، ان کے آپشنز میں اور ورڈز ہوں گے، آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے جو اپوزٹ میننگز ہے اس کو آپ ٹک کر لیں۔ اسی طرح ایکٹیو وائز ریلیٹڈ کویسچن آتے ہیں، پیسو وائز، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، سینٹینس کمپلیشن ریلیٹڈ، اور پیور آف ورڈز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے انگلش کے جتنے بھی ٹینسز ہے اس پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن ریلیٹڈ بھی MCQs آتے ہیں، اس میں سے مین جو ایریاز ہے وہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تو اس میں سے کائنڈلی آپ ضرور یہ IQ لیول آف ڈفرینٹ چائلڈ، جس طرح
ریٹارڈڈ چائلڈز ہے، گاڈ گفٹڈ چائلڈ ہے، ان کی آئی کیو لیول کیا ہے. اسی طرح بلوم ٹیکسونمی ہے، اس کے ڈفرینٹ جو سٹیجز ہے، جو ہائرارکی ہے، جس طرح نالج ہے، کمپریہنشن ہے، سینتھس ہے، ایویلیویشنز وغیرہ، وہ نیمز جو ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسی طرح کلاسیکل اینڈ آپرینٹ کنڈیشنز ہے، یہ کس نے پیش کیا. اسی طرح مورل ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ پیاجیٹ تھیوری اینڈ لرننگ پیرامڈ، جو لرننگ پیرامڈ ہے کہ ریڈنگ کرنے سے کتنی لرننگ ہوتی ہے، کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کتنی لرننگ ہو جاتی ہے، کسی چیز کو ہم کرتے ہیں تو کس طرح. تو یہ لرننگ پیرامڈ گیون ہے، باقاعدہ اس کو آپ میمورائز کر لے. اس کے ساتھ ساتھ کریکولم اینڈ ڈیفینیشن بائی ڈفرنٹ آتھرز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر آتا ہے کہ کریکولم کا یہ نیم جو ہے یہ کس لینگویج سے لیا گیا ہے، اس کے میننگز کیا ہے. اسی طرح ڈفرنٹ جو فلاسفرز ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، کریکولم ریلیٹڈ ان کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہے وہ آپ کو میمورائز ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے. اسی طرح ایجوکیشنل کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اکثر رہتے ہیں کویسچن اس سے. کاؤنسلنگ کے جتنے ٹائپس ہے، گائیڈنس کے ٹائپس جو ہے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسی طرح فلاسفی آف ایجوکیشن بہت وسیع فیلڈ ہے، لیکن کائنڈلی آپ آئیڈیالزم کو خوب اسٹڈی کر لی، ریئلزم، پیرینیلزم، ایسینشلزم، اور اسی طرح پریگمیٹزم اور سوشل ریکنسٹرکشنزم، ان تھیوریز کو آپ خوب اسٹڈی کر لے. یہ جنہوں نے یہ پیش کیے تھے ان کے نام، جو اس کے فادر تھے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. جس طرح پلیٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دا فادر آف آئیڈیالزم. تو اسی طرح ان کے جو امپورٹنٹ ورک ہے وہ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے. فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. جس طرح سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز ہے، اسی طرح جو ہے سوشولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، فلوسافیکل فاؤنڈیشنز ہے، اور ٹیچنگ میتھڈز ریلیٹڈ بھی آپ کو انفارمیشن ہونے چاہیے. خاص طور پر مائکرو ٹیچنگ ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ہونے چاہیے. اکثر فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن، ان تمام کے آپس میں ڈفرینس کیا ہے، تو یہ آپ کو ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. اور اسی طرح اسسمنٹ، ایویلیویشن اینڈ اٹس ٹائپ، اس کے بارے میں بھی ضرور آپ خوب اسٹڈی کر لیں. جس طرح ہے فارمیٹیو ایویلیویشن اسسمنٹ ہے ہمارے پاس، سمیٹیو اسسمنٹ، ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونی. یہ کچھ آپ کائنڈلی ان 3 ایریوز پر بہت توجہ دیں: جنرل نالج، جنرل انگلش اور ایجوکیشن پر. امید ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. اور اگر آپ کے مائنڈ میں اسی ریلیٹڈ اور بھی کوئی کویسچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھا کریں. اور آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہے.